بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان بھی سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ایک کان ہے۔ ان میں سے جو دور جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، بشرطیہ کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں، آپ جب بھی رزق و روزگار کمائیں یا اپنی تنخواہ لیں یا دکان سے جو روزگار ملتا ہے وہ جب آپ کے ہاتھ میں آئے تو قرآن کریم کی صرف ایک آیت 3 مرتبہ ان پیسوں پر پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ پیسے بابرکت ہو جائیں گے اور وہ پیسے کم نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم کی وہ آیت بہت ہی مختصر اور بہت ہی آسان ہے۔ یہ کون سی آیت ہے اور اس کو پڑھنے کے فوائد کیا کیا ہیں، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ لوگ صرف یہ ایک آیت یاد کر لیں، چھوٹی سی آیت ہے، بچہ اس کو یاد کر سکتا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کی اس ایک آیت کو یاد کر لیں، جب بھی آپ کے پاس پیسے ختم ہو، دولت کی کمی ہو، جیب خالی ہو، آپ کا بٹوا خالی ہو، اخراجات بڑھ چکے ہوں، گزارا نہ ہو رہا ہو، کوئی آپ کا ساتھ نہ دے رہا ہو، ہر طرف سے امید ٹوٹ چکی ہو، قرآن پاک کی اس آیت کو آپ لوگ باوضو ہو کر اس وقت پڑھنا شروع کر دیں، اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، یقین کریں دولت کی چہل پہل ہو جائے گی، آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے گی، کبھی پیسوں کی کمی نہ آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ پاک فرماتا ہے، تم مجھ سے مانگو، تمہارا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر تم کو یقین نہیں ہے؟ میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو۔ عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نوازتا تو پھر کہنا۔ لہٰذا دوستوں، مانگنے کا آسان طریقہ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یعنی قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں کہ جس کے پڑھنے سے آپ کی جو مشکلات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گی اور آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ بس آپ نے اس وظیفے کو بہت ہی زیادہ کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ کوئی سا بھی وظیفہ ہو، اگر اس میں کامل یقین شامل ہو تو اس وظیفے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر کسی بھی وظیفے میں کسی بھی قسم کی بے یقینی شامل ہو جائے تو اس وظیفے کے کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے، گویا ایسے لوگوں کے رزق میں برکت نہیں پائی جاتی۔ اس مسئلے میں مبتلا افراد اس آیت کو پڑھا کریں، روزانہ فجر اور عشاء کے بعد 1100 مرتبہ کا ورد کریں تو انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی اور پیسہ بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ مجرب وظیفہ ہے اور اس میں بندش ختم کرنے کا بہترین علاج ہے۔ جو دکاندار اور تاجر دفتر کھولنے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی اور کبھی نقصان نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جمعرات کے دن یا جمعے کی رات میں یا کسی بھی رات میں 1000 مرتبہ کا ورد کرنا اور ہمیشہ اس عمل کو جاری رکھنا انسان کو غیب سے دولت والا بنا دیتا ہے۔ لیکن خاص یہ دن مقرر نہیں ہے، آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، بس کرنا لازمی ہے۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ جس شخص کی دکان نہ چلتی ہو یا کم ہو گئی ہو تو اسے چاہیے کہ صبح دکان کھول کر سکون سے روزانہ 1000 مرتبہ کا ورد کرے اور اس دوران کاروبار بھی کرتا رہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے،
پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس کے رزق میں زیادتی کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں سے آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون جا کر ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ تو اب ان تمام بیویوں نے لکڑی سے ہاتھ ناپنا شروع کر دیے تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے لمبے ہاتھ والی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سمجھایا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والی سے تھی۔ صدقہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا۔ وظیفے کا طریقہ کار، وظیفے کے متعلق ضروری باتیں، وظیفہ جیسے بتایا ہے ویسے ہی کرنا ہے، وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ کرنا ہے، تبھی آپ کو وظیفے کا فائدہ حاصل ہوگا۔ وکفیٰ باللہ وکیلا۔ ناظرین، اس وظیفے کو آپ نے اتنی بار اور اس طریقے سے پڑھنا ہے جس طرح اوپر ویڈیو میں بتایا گیا ہے۔ انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی، انشاءاللہ بہت جلد کاروبار میں ترقی ہوگی۔ اس عمل کے علاوہ اپنی آمدن میں اللہ کے نام پر کچھ صدقہ بھی لازمی نکالا کریں۔ یاد رکھیں صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حلال مال سے کیے گئے صدقے کو لازمی بڑھاتا ہے۔ ہمیں اللہ کی خوشنودی کے حصول اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سننا اور آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔